چور چور، غدار کے نعرے لگے، جس کے بعد پاکستان میں افراتفری کا ماحول ہے اور شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے ریئیکشن کے طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے، اور عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف 295 کے تحت توہین رسالت کی درخواستیں آ رہی ہیں اور مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ جو کچھ حرم مدینہ کے اندر ہوا اس کی مذمت کرتا ہوں۔ جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اور جن جن لوگوں نے اپنے زوم میں ان کے حق میں کوئی بات کی ہے سوشل میڈیا پہ، انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آج بھی روزہ شریف پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جالیوں کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے سورہ الحجرات کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ اسپیسیفکلی اس مخلوق میں دو بہترین لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ یعنی ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ اس کے بعد پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، اسلام لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر ان کے لیے ایک فوکل پرسن مقرر کرنا تھا بعد میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے، تو سیدنا ابو بکر نے ایک شخص کے حق میں مشورہ دیا تو حضرت عمر نے مخالفت کرتے ہوئے دوسرے شخص کے حق میں، بس اسی میں ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور آوازیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں آپس میں بلند ہوئیں، تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام اتنا ڈر گئے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، اسپیسیفکلی سیدنا عمر کے بارے میں آیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی پست آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی، آپ کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایکٹ کے اوپر پھر اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا اس حوالے سے۔ پھر صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسجد نبوی شریف میں دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے لیکن بلند آواز کے ساتھ، تو سیدنا عمر نے ایک شخص کو ان کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم طائف کے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے، یعنی تمہیں مسجد نبوی کے آداب کا پتہ ہوتا، تو میں تمہیں کوڑے لگواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزہ شریف کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، مسجد نبوی میں اس سے مزید باہر نکلیں تو بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، اے اللہ مکے کی طرح مدینے کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دے، بلکہ مکے سے زیادہ کر دے۔ مدینے کے مد میں، سا میں، یہ میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، برکتیں نازل فرما۔ اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی
نفل قبول کرے گا۔ اب یہ اس پہ کم از کم بخاری مسلم میں 50 احادیث ہیں حرمت مدینہ کے اوپر، وہ میں فی البدی 1 گھنٹہ لگ جائے گا بیان کرتے ہوئے، لیکن میں نے یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو اس ایشو کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہو۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اب آ جائیں جو کچھ پی ٹی آئی والوں نے اور عمران خان صاحب کے قریبی وزراء نے جو اس واقعے کے اوپر جس طرح کا رد عمل دیا، تو معذرت کے ساتھ یہ ٹوٹلی انہوں نے نہ صرف مس ہینڈل کیا اس ایشو کو، بلکہ گناہگار بھی ہوئے اور ایک بہت بڑا جرم کیا ہے جس کی معافی سب سے پہلے انہیں اللہ سے مانگنی ہوگی، اس کے بعد قانون کے دائرے میں جو کچھ بھی ان کے لیے بنتا ہے وہ ایک الگ بات۔ ان کو اندازہ نہیں تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی آڑ میں اس ایکٹیویٹی کو چھپا لیں گے، اور جب تک عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا ان کے چند نااہل قسم کے وزراء اس کو کیش کروا رہے تھے کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ حرم مدینہ کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی۔ وہ تو جب میڈیا کے اوپر اور جو نیوٹرل لوگ تھے، جس طرح ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ہم نے اس کی مذمت کی تو انہیں پھر اندازہ ہوا، پھر کئی لوگوں نے اپنی ٹویٹس بھی واپس لیں اور بیک فٹ کے اوپر گئے۔ عمران خان صاحب سے میرا ذاتی طور پر گلہ ہے، میں بڑے احترام کے ساتھ ان سے عرض کروں گا، میری ان سے ایک جذباتی ایفیلیشن بھی ہے کہ آپ نے بھی اس معاملے کو بالکل مس ہینڈل کیا ہے۔ آپ کو پہلے ہی دن آ کر غیر مشروط طور پر یہ لوگ چاہے پی ٹی آئی کے تھے یا مخالفین نے لانچ کیے تھے، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ آپ کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد یہ کہنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے یہ کیا میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، وہ اللہ کے حضور معافی مانگے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ اب آ کے آپ نے ایک کوئی ڈھیلی سی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں تو ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بھی وہ مذمت نہیں جو آپ سے ریکوائرڈ ہے۔ دوسری طرف تو آپ پورا مدینہ شریف اس میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں، اور آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ پریمیسز تھا لیکن ایگزیکٹلی وہ نہیں تھا، وہ اندر والی باؤنڈری کے اندر ہی تھا سب کچھ، پورا مدینہ شریف ہی حرم ہے۔ یہاں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی مدینے کی گلیوں سے، کانٹوں سے، درختوں سے بھی ہمیں محبت ہے، اور پھر اس طرح کے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرنا۔ ابھی بھی آپ کا ایک بیان آنا چاہیے جس میں آپ کہیں کہ میں غیر مشروط طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں، جن لوگوں نے یہ کیا خواہ میری محبت میں کیا وہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، سب سے پہلے اللہ کے حضور معافی مانگے، اس کے بعد گورنمنٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ نادرا کے ذریعے انہیں آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے اوپر قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے وہ دیں۔ یہ آپ کو خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا اس حوالے سے کہ اگر یہ میرے لوگ بھی ہیں تو انہیں پکڑا جائے اور سزا دی جائے۔ اب آ جائیں جن لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے، جو آپ نے 295C کا ذکر کیا، میں نے وہ پوری ایف آئی آر بڑے غور سے پڑھی ہے، اس میں 295C نہیں ہے، 295A ہے اور چند ایک اور دفعات ہیں۔ 295A بھی کافی خطرناک ہے، بلکہ خطرے ناک ہے، کیونکہ وہ مقدسات کی توہین کا معاملہ ہے۔ 295A کے انڈر آتا ہے اور اس میں بھی 10 سال کی سزا ہے، اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ اب جو لوگ اس میں انوالو ہیں، ویڈیوز کے ذریعے انہیں آئیڈینٹیفائی کریں، جس طرح ایک آپ کے پنڈی کے جو وزیر صاحب تھے، ان کا پہلے بیان آیا تھا کہ حرم میں یہ ہوگا، پھر انہی کے ایک بھتیجا صاحب ہیں جنہوں نے فخریہ وہاں سے ویڈیو بنا کے ریلیز کی۔ اب یہ لوگ تو ویڈیو میں آ کے انہوں نے اسے آن کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ٹویٹس کے اندر اسے سپورٹ کیا، ان سب لوگوں کے اوپر تو ایف آئی آر بنتی ہے، کیونکہ وہ تو آن کر رہے ہیں خود۔ رہ گئے اسپیسیفکلی عمران خان صاحب، تو میرے نزدیک عمران خان صاحب نے ابھی تک اسے آن نہیں کیا ڈائریکٹلی کہ میں نے یہ کروایا ہے، بلکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ مزید کوئی اور ڈھیلی سٹیٹمنٹ آ جائے، اور وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ یہ کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو آپ کی قبر تک یہ آپ کو ہانٹ کرے گی چیز، اور قبر و آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے وہ تو ایک الگ بات، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہاں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو غیر مشروط طور پر آپ اس حوالے سے اعلان برات کر دیں
عمران خان صاحب کے اوپر FIR میں نام رکھنا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے، میں اسے کنڈیم کروں گا، اور میں جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ یہی وہ پورشن ہے جو ہماری عدلیہ کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے، جو رات کو 12 بجے بڑوں کے لیے تو کھل جاتی ہیں، چھوٹوں کے لیے نہیں، اور لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ کاش اس طرف بھی یہ لوگ توجہ دیں۔ اور یہ اسپیسیفکلی آیت مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ نے مشرکین عرب جو پکے کافر تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی دشمنی بھی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں۔ تو عمران خان صاحب تو ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، باقی سارے PTI والے، نون لیگ والے، جتنے لوگ ہیں یہ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ان کے ساتھ تو بدرجہ اولا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان کی دشمنی میں کسی ریڈ لائن کو کراس نہ کریں۔ یہ میرا مشورہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جب اس طرح کی کمپین چلتی ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف تو عدالتوں سے وہ بری بھی ہو جائے، عوام اسے معاف نہیں کرتی ہے۔ عمران خان صاحب اس معاملے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، فوراً غیر مشروط آ کے اس سے اعلان برات کریں۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے اسی ملک پاکستان میں پنجاب کے گورنر کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا۔ میں تو اب عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کافی پریشان ہوں، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو بھی بڑا دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب اسپیسیفکلی بہت ونریبل ہو چکے ہیں، انہیں پبلک گیدرنگز میں اس طرح سامنے فی الحال نہیں آنا چاہیے جب تک کہ یہ ایشو ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور یہ ایشو ٹھنڈا انہوں نے خود ہی کرنا ہے غیر مشروط اعلان برات کرنے کے بعد، ادروائز یہ ایشو ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو، ہمارے مذہبی جماعتوں کے لیڈرز کو اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کوئی مذہبی کارڈ کے طور پر کہ کسی کی لائف جو ہے وہ ونریبل ہو جائے۔ اس کی ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر مخالفت کریں گے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، خواہ کوئی اور لیڈر ہو۔ ہم مذہبی کارڈ کے بالکل مخالف ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بالکل مخالف ہیں، اور میں اس وقت بھی مخالف تھا جب ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گود لیا ہوا تھا اور ان مذہبی جماعتوں کو یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج تو اللہ کا شکر ہے انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے، جس کا واضح ثبوت جو ہے وہ ضرب عصب اور رد الفساد ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کنٹینیوشن آگے چلنی چاہیے، اور میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ ہماری فوج کو اسپیسیفکلی اور عدلیہ کو بھی یہ سیاست میں بالکل ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، اپنے کام کریں۔ اور یہ پھر گلا کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف کمپین چل رہی ہے، ہم اس کمپین کے مخالف ہیں، لیکن آپ کو بھی اپنی اداؤں پر غور کرنا ہوگا کہ آپ کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کریں۔ آپ کا وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے اس معاملے میں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے تمام پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، سچائی کے لیے ان کا ساتھ دیں گے۔ بس یہی چند ایک گزارشات تھی جو میں نے رکھنی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔